الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ چیزیں سکھائی ہیں جن کو عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہمیں کہ کسی کے جو کفر کرنے والے کافر تھے، مشرک تھے، فرمایا کہ ان کے معبودوں کو بھی برا نہیں کہنا کیونکہ وہ تو جھوٹے ہیں، لیکن وہ اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ تمہارے سچے رب کو جو ہے وہ باتیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ منع کیا ہے، لیکن آج ہماری مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ برعکس چل رہے ہیں۔ ہم کسی تعصب کی بنا پر کبھی کوئی مسلک دوسرے مسلک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، کبھی ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اتنا زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے جس کی ہمیں سمجھ اور فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان بھائی ہیں، اس کو ہمیں فرقہ وارانہ جو سوچ ہے اس کو ختم کر کے بھائی بننے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ قرآن اور سنت کو پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ نشہ کرتے ہیں، انجیکشن وغیرہ اور پاؤڈر وغیرہ یوز کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ پڑھائی وغیرہ بتا دیں۔ میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، یہ کریں انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ والضحیٰ 7 مرتبہ، سورۃ الم نشرح 7 مرتبہ اور آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ پانی پر دم کر کے پیا جائے تو انشاءاللہ روزانہ ان کو پلایا جائے اور میٹھی چیز پر دم کر کے کھلایا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ سورۃ بقرہ سن کر بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، باقی وہ پڑھائی کر رہے ہیں ریگولر۔ سورۃ بقرہ جو سن کر یا پڑھ کر اگر بے چینی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطانی اثر ختم ہو رہا ہے۔ جب شیطانی اثر ختم ہوتا ہے تو ان کیفیات میں ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں، سر بھاری ہو جانا، کندھے بھاری ہو جانا، یا اس کے ساتھ ساتھ طبیعت میں کچھ محسوس ہونا، تو یہ شیطان کا شر ہوتا ہے جو اس طرح حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ نے پڑھائی کو جاری رکھنا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ سورۃ بریسٹ کینسر کا علاج بتا دیں۔ اس کے لیے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورۃ الرحمن اور 1 مرتبہ سورۃ تغابن اور 41 مرتبہ سورہ فلق ناس۔ یہ دن میں 1 مرتبہ عمل کرنا ہے اور 40 دن کرنا ہے، اور ساتھ میں سورۃ الرحمن 1 مرتبہ اور رقیہ دم 1 مرتبہ سننا ہے صبح و شام۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے نجات دے دیں گے انشاءاللہ۔ ایک غنی بھائی کا سوال ہے کہ رات کو سورۃ البقرہ لگا کر سوتے ہیں، اس کے باوجود بھی جنات تنگ کرتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو آپ کے سر کا درد ہے اور داڑھ درد کی گولی کھائیں گے تو فائدہ نہیں ملے گا۔ سورۃ البقرہ جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے، جادوگروں کو جو جب بار بار جادو کر رہے ہوں اس سے روکنے کے لیے ہے، لیکن جنات کا جو حل ہے، جو حفاظتی پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 کل، یہ 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر جسم پر پھیر لیں انشاءاللہ۔ جنات تنگ کرنا سے باز آ جائیں گے، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو صبح شام کی پڑھائی بتائی ہے 21 دن کی، اس میں اگر 1-2 دن مس ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ انسان یہ ایسے عمل ہے جس سے اگر مطلب کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ پڑھائی جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ جنات اور جادوگر سے محفوظ کی جو آیت نمبر ہے وہ بتا دیں پلیز۔ جنات اور جادوگر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جو آیت ہے، محفوظ کرنے کے لیے آیت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 ہے، اور آخری 3 کل ہیں۔ یہ پڑھنے سے جادو جنات کے حملوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہن کا سوال ہے کہ دل کی دھڑکن بار بار تیز ہو جاتی ہے، جسم کافی کمزور ہو چکا ہے، جسم میں درد وغیرہ بھی کافی رہتا ہے۔ جی دوبارہ بتائیے گا۔ دل کی دھڑکن کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے کافی زیادہ، اور جسم میں درد بھی کافی رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ الم نشرح اور آخری 3 کل 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پیا کریں، ساتھ میں درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھا کریں۔
جناتی مسئلہ ہوگا، جادو کا مسئلہ ہوگا یا بیماری ہوگی، تینوں کا انشاءاللہ بہترین علاج ہے، آپ یہ کریں۔ اللہ کی رحمت سے یہ 1 ماہ آپ نے کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ استخارے کے بعد خواب میں ڈولفن مچھلی جو ہوتی ہے وہ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ پورا خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ ویسے استخارہ کے بعد خواب کا فیصلہ کیسے کرنا ہے یا تعبیر کا یا جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے، اس پر ہم نے ویڈیو بنائی، انشاءاللہ جلدی آپ کو مل جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر اس کی خواب مکمل بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ باقی آپ استخارہ کرنے کے بعد جس کام کے بارے میں استخارہ کیا ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر بہتر ہوگا تو وہ آپ کام کر سکیں گے، اگر بہتر نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے آپ کو خود ہی موڑ لیا جائے گا اس کام سے۔ صحیح شاہ بھائی کا سوال ہے کہ ہر وقت جس میں پین رہتا ہے، لیزی پن ہے، خواب بھی ڈرونے آتے ہیں اور ڈر بھی کافی لگتا ہے۔ ہاں بھائی، جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کو پڑھائی بتا دیتے ہیں، وہ کریں انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ پانی پر دم کر کے پیا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ غنی بھائی کا سوال ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا ہے، پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور بار بار وہی جادو کا مسئلہ جو ہے وہ بن رہا ہے، باقاعدگی سے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بھائی اگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار جب جادو کا مسئلہ ختم ہو جائے تو دوبارہ بار بار جادو کو روکنے کے لیے حفاظتی پڑھائی کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے اس میں جو ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، آخری 3 کل، یہ صبح شام پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دوبارہ جادو نہیں ہوگا۔ محمد گل بھائی کا سوال ہے کہ وہ 2010 سے سخت جادو کی وجہ سے بیماری کا شکار ہے اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھے، کافی مسئلہ آ رہا ہے ان کو پڑھائی میں بھی، کوئی حل بتائیں۔ بھائی اب کیا مسئلہ ہے وہ بتائیں تاکہ انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو پڑھائی بتائی جائے۔ حفاظتی پڑھائی جو ہے وہ کرنے سے انشاءاللہ جادو جنات کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی ان کو جادو کی وجہ سے بیماری ہے۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، آخری 3 کل 33 مرتبہ اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ، یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی معاملہ ہوگا کلیئر ہو جائے گا۔ نیند بالکل نہیں آ رہی، ٹیبلٹ لینے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی، سینے میں کافی زیادہ درد رہتا ہے، گھبراہٹ بھی کافی زیادہ ہے، کچھ وظیفہ بتا دیں۔ یہ جو ہے اس طرح کا معاملہ جب بنتا ہے تو اس کے لیے بہترین حل، وظیفہ، عمل جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں عرش کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ خزانہ کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ بھی ہے اور 99 بیماریوں کے لیے علاج بھی ہے۔ سب سے چھوٹی بیماری غم اور فکر ہے، تو اس سے جو بندہ یہ کر لے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیں گے اور اس کی جو بھی پریشانی، گھبراہٹ، تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ محمد ایوب بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک برج کے اوپر ہیں جس پر وہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن جا نہیں پا رہے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ برج گر جاتا ہے لیکن وہ نہیں گرتے، پھر وہ واپس دیکھتے ہیں تو رستے بند ہوتے ہیں، پھر واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو رستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ شیطانی اثر کا مسئلہ بھی ہے، حسد اور نظر کا مسئلہ بھی ہے، جو علامات آپ نے بتائی ہیں، یہ جس کو جادو جنات کا مسئلہ ہو اور حسد نظر کا مسئلہ اس کو اس طرح کی علامات سامنے آتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ علاج کچھ بتاتے ہیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور 21 مرتبہ آخری 2 کل، یہ صبح شام پڑھنے ہیں، پانی پر دم کر کے پیا کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی معاملہ ہوگا اللہ کے فضل سے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ خواب میں چھپکلی اور سانپ کافی زیادہ نظر آتے ہیں اور ڈر بھی کافی لگتا ہے۔ اصل میں یہاں پر فرق ہے کہ اگر تو چھپکلی اور سانپ سے ویسے آپ کو خوف آتا ہے دن میں بھی سوچ کر بھی تو پھر یہ خواب تعبیر والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو خوف نہیں آتا ویسے مطلب ایک عام روٹین میں یہ خواب آتا ہے تو پھر یہ جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں فرق ہے۔ تو آپ مکمل خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی، کیونکہ یہاں پر یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ خواب ہے۔ تو یہ خواب جو ہے وہ حسد نظر کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، جادو جنات کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ خواب کا اثر ظاہر کریں، صدقہ دیں، 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد آپ جو ہے سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام پڑھنی شروع کر دیں۔ اگر کوئی جادو کا مسئلہ ہوگا تو اللہ کے فضل سے کلیئر ہو جائے گا۔ صبح شام کے اذکار ساتھ میں کریں، نمازوں کی پابندی لازمی ہے۔ مسلم خان بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں کسی نے ہمیں کھجوریں دی ہیں اور ہم نے ان کھجوروں کو کھایا ہے
جو کہ بہت میٹھی تھی۔ ہاں انشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ رزق سے نوازیں گے، علم سے نوازیں گے، کامیابی سے نوازیں گے۔ عبداللہ بھائی کا سوال ہے کہ قاری صاحب کچھ سالوں سے ان کے کندھوں پر، کمر پر، بازو پر شدید قسم کی جس طرح سوئیاں چبھتی ہیں اور تکلیف والا معاملہ ہے۔ پیارے بھائی وجہ ڈھونڈنی ہے، ہم نے کوئی بھی معاملہ ہے اس کی وجہ کیا ہے، وجہ ڈھونڈنی ہے۔ وجہ علامات جو ہم پوچھ رہے ہیں، مثلا جادو جنات کے مریض کو چیک کرنے کے لیے جو علامات بتائی جاتی ہیں، اگر وہ ان علامات میں سے کوئی علامت ہے تو اس کا علاج کیا جائے۔ ویسے اس مرض کا علاج عموماً چاہے روحانی ہو جسمانی ہو، دونوں طریقے سے ایک ہی، یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں 41 مرتبہ، پانی اور تیل پر دم کر لیں، پانی پئیں، تیل لگا کے نہا لیں، انشاءاللہ دونوں مسئلوں میں سے جو بھی ہوگا کلیئر ہو جائے گا۔ یہ عمل 7 دن تک دہراتے رہنا ہے۔ خواب کے اندر انہوں نے اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے آپ کو، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ اس میں جو ہے کافی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں کچھ اور آپ سے سوال کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے، کیونکہ خواب کی حالت میں خوف ہے یا خوف نہیں ہے، ان دونوں کنڈیشنوں کو دیکھ کر خواب کی یہاں پر تعبیر لگے گی۔ اگر آپ کو ان سے خوف اور ڈر لگ رہا ہے یا بچ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں تو پھر اور تعبیر ہے، اور اگر خوشی کے ساتھ کوئی معاملہ اس طرح کا ہے تو پھر اس کی اور تعبیر ہے، تو اس لیے اس کی یہاں پر ہم تعبیر نہیں بتا سکتے۔ ایک خواب کے اندر کسی کے میت دیکھنا اور وہ شخص زندہ بھی ہوتا ہے اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کی قبر میں بیٹھے ہیں۔ ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ لمبی عمر کی طرف اس کی اشارہ ہے، یہ پریشان کن خواب نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی اللہ تعالیٰ خیر و صحت والی لمبی زندگی دیں گے اس کو۔ عاشق جن کا مسئلہ ہے، جادو جنات 12 سال سے اولاد کا بھی مسئلہ ہے، جب بھی ہسبینڈ کے پاس ملک سے باہر رہتے ہیں وہ جانا ہوتا ہے تو ان کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، آخری دو کل 33 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98 7 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھنی ہے۔ پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے۔ رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے۔ یہ عمل 1 ماہ تک کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ جادو جنات کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر آپ نے جو ہے وہ دوسرے اذکار، حفاظتی اذکار جاری رکھنے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ مسئلہ بھی نہیں بنے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے بھی نوازیں گے۔ ایک خواب میں ایک کالے رنگ کی اور موٹی گائے جو ہے وہ ان کے پیچھے لگی دیکھی ہیں، ایک بہن کا سوال ہے۔ جی اگر وہ مارنے کے لیے یا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے پیچھے لگی ہیں تو یہ جادو جنات کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آپ اپنا علاج شروع کریں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پینا شروع کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے کلیئر ہو جائے گا۔ نمازوں کی پابندی ضروری ہے، کثرت استغفار کریں۔ رشتے آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن بعض جو ہے وہ نکاح تک نہیں پہنچتی، کچھ حل وغیرہ بتا دیں۔ رشتوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھائی ہیں وہ کریں، اگر جادو کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور اگر جادو کی وجہ سے نہ ہوا تو بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا۔ اس میں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام کرنی ہے، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل 1 ماہ گھر کے افراد کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی مسئلہ ہوگا کلیئر ہو جائے گا، چاہے وہ جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہے یا ویسے شادی کا معاملہ بہتر نہیں ہو رہا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے ساتھ عاشق جن کا معاملہ ہے، کافی پریشان ہے، حل بتائیں۔ ایک تو صبح شام کی حفاظتی پڑھائی جو ہے وہ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ سوتے وقت، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، اس میں کافی سوالات ہوتے ہیں کہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ، شام کے ٹائم ہوتا ہے، سوتے ہوئے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس طرح کے معاملے میں اپنی حفاظت، جو حفاظتی کڑا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ حفاظتی کڑے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آخری 3 کل ہے، اور اس کے ساتھ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ دوسری چیزیں 7 مرتبہ، یہ صبح شام اور سونے سے پہلے آپ پڑھنا شروع کر دیں، 1 ماہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ ساتھ میں رقیہ دم سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ خواب کے اندر قبرستان دیکھنا ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ پورا خواب نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے ہوتے ہیں۔ قبرستان میں کسی کو دیکھا ہے، کسی فوت شدہ لوگ مطلب آدمی کو دیکھا ہے،
اس سے کچھ خوف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اس کے بارے میں سوالات کرنے کے بعد تعبیر بتائی جاتی ہے۔ ویسے یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اس کے کچھ سوالات کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ایک خواب کے اندر گندی اور کیچڑ والی جگہ کو صاف پانی سے دھونا اور پھر خود اٹھنا۔ ہاں، یہ اچھا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیں گے، شر سے دور کر دیں گے، حاسدوں سے بچا لیں گے، یہ اچھا خواب ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 کمپلیٹ پڑھنی ہے؟ جی 67، 68 اور 69 یہ تو جادو کے علاج کے کچھ مریض ہوتے ہیں، ان کو تینوں آیتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن جو بار بار جادو والے پڑھائی میں بتائی ہے وہ آخر سے بتائی ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اٹرا کی بیماری کے حوالے سے پلیز کچھ بتائیں۔ اس پر ہم نے ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں کافی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک تو اپنی حفاظت کے لیے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا شیطانی اثر جو جسم میں ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کے لیے میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دے دیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ مریم 1 مرتبہ، سورہ محمد 1 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ صبح و شام پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ کم از کم ایک دن میں پڑھنا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ عمل 3 ماہ تک جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ تیل کون سا یوز کرنا ہے یہ بھی بتائیں۔ سرسوں کا جو ہے وہ کر لیں تو بہتر ہے۔ عبداللہ بھائی کا سوال ہے کہ آپ کی پڑھائی سے کافی زیادہ آرام ہے، ان کی مسز ہیں یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خاوند نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کسی کو قتل کرتے ہیں اور کافی لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی نامعلوم مقام میں چلے جاتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شر سے محفوظ کر لیا انشاءاللہ۔ جو بھی جادوگر ہو سکتا ہے یا جن ہو سکتا ہے، اس کے شر سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ پڑھائی جاری رکھیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ سسرال والوں نے ان کے اور ان کے ہسبینڈ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اس سے کیسے حل کروں؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پڑھائی ہے کچھ وہ کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ 1000 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ۔ یہ پڑھائی صبح شام کرنی ہے، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ دوسرا، کوشش کریں جتنی زیادہ اس بدگمانیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ہے مثبت کردار ادا کریں، پہل کر لیں، اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو بہتر کریں، کیونکہ شیطان کا یہ مشن ہے خامد بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنا، اور کیا کرتا ہے وہ الذی یوسوس فی صدور الناس، سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، ذہن میں بدگمانی ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کو بہتر کریں۔ خواب میں کسی دشمن کے ساتھ جھگڑا کرنا اور دشمن خاموشی سے سن رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، آپ اپنے معاملات پر غور کریں کہ آپ کی طرف سے کسی کو جو ہے وہ تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، یا کوئی آپ کے ظلم کا شکار تو نہیں ہے، تو اپنے معاملات کی طرف توجہ دیں۔ فی الحال واٹس ایپ پر رپلائی نہیں دیے جا رہے، آپ نمبر پر کال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک نمبر جو ہے وہ آن ہوتا ہے، فرائیڈے کے علاوہ۔ چاند کی شادی کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ کوئی بھی کام ہے وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس میں کامیابی کے لیے کچھ اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان میں سورہ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، اور استغفر اللہ کثرت سے کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کر دیتے ہیں، یہ ذکر کرنے کی برکت سے۔ فجر کے بعد وزن کافی زیادہ محسوس ہوتا ہے، یہ میڈیکلی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جادو جنات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کیفیات چینج ہوتی ہیں۔ اگر سوئے ہوئے آپ اٹھتے ہیں تو سر بھاری محسوس ہوتا ہے تو یہ معدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں مریض کی کنڈیشن دیکھ کر پتہ چلے گا۔ باقی میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، اگر روحانی یا جسمانی کوئی بھی معاملہ ہوگا تو یہ کرنے سے اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، اور یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پینا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ، استغفر اللہ 700 مرتبہ، یہ بھی صبح شام پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی روحانی جسمانی جو بھی مسئلہ ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔
خواب میں خود کو روتے دیکھنا یا اپنے رشتہ داروں کو روتے دیکھنا، اس کا کیا؟ روتے دیکھنا یہ خیر و برکت کی علامت ہے، اس سے جو ہے وہ رحمت کی علامت ہے، یہ برا خواب نہیں ہے۔ خواب کے اندر اپنی اولاد کو دیکھنا، حالانکہ حقیقت میں اولاد نہیں ہے۔ اس کے یہ خیر کی خبر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر شادی شدہ دیکھے تو اولاد کی بشارت ہے، اور اگر غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی کی بشارت ہے۔ خواب کے اندر اپنی پیشانی پہ دانے دیکھنا، یہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اپنے معاملات، وہ آپ کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ عمل کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی کام کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، وہ گناہ کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، جس کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ بہتر کریں اپنے آپ کو۔ جوان بچوں نے نماز ترک کر دی ہے، کچھ حل بتائیں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھ کے پانی پر دم کر کے انہیں دیا کریں، اور سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 یہ 100 مرتبہ یہ پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ خواب کے اندر مرچیں کھانا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ اور سوالات کرنے پڑیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ خواب کے اندر سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں لیکن دوسرے فلور پر جا کر سیڑھیاں جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اتنا ہی ہوا۔ جی، لیکن دوسرے فلور پر پہنچ گئی ہیں۔ ہاں، اگر تو وہاں پر رستہ بند نظر آ رہا ہے، آپ نہ اوپر جا پا رہے ہیں نہ نیچے جا پا رہے ہیں، تو یہ شیطانی اثر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر جادو جنات کا مسئلہ نہیں، کسی اور طرف تعبیر کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ وہاں پر خود کو پھنسا ہوا دیکھتے ہیں تو جادو جنات کی علامت ہو سکتی ہے۔ بہرحال خواب کا اثر ظاہر کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھائی کریں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پانی پیئے، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں۔ میں خواب کے اندر یونیورسٹیز کافی زیادہ دیکھتی ہوں، حالانکہ جادو کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکتی۔ ہاں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازیں گے۔ پڑھائی آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ کریں، انشاءاللہ آپ کا اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، آخری 2 کل 33 مرتبہ، اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح شام پڑھے، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ خواب کے اندر نئے کپڑوں کے جوڑے کو خریدنا، ہاں، اچھا خواب ہے یہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کی خبر آپ تک پہنچائیں گے، وہ خیر آپ کو ملے گی، وہ کامیابی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ رزق کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ خواب میں مچھلی دیکھنا، اتنا ہی خواب ہے، پورا خواب بتایا کریں۔ اس خواب کی جو ہے وہ ویسے مچھلی دیکھنا اچھا خواب ہے، لیکن اس کے حوالے سے کچھ اور سوالات کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے اور خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا بتائی جائے گی۔ خواب کے اندر لوہے کرانی کو دیکھنے اور پڑھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، علم و حکمت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جو رابطہ نمبر ہے وہ پیج کے اباؤٹ میں آپ کو مل جائے گا، اور کچھ ویڈیو کے اندر بھی ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں۔ ملنے کا پتہ فون کر کے بھی لے سکتے ہیں، اور فیس بک پیج کے اندر لوکیشن بھی موجود ہے، اور اباؤٹ میں ڈیٹیل بھی دی گئی ہے۔ خواب کے اندر چھپکلی دیکھنا، لیکن وہ ایسا لگتا ہے جیسے مری ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاسدین کے شر سے محفوظ کر لیا ہے، یہ آپ کے حق میں اچھا خواب ہے۔ حاسد آپ کے جو حاسد ہیں وہ دور ہو گئے ہیں آپ سے انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے جو بھی بات بتائی جائے گی وہ ہماری آفیشیل آئی ڈی سے ہی بتائی جائے گی، ہم کسی بھی دوسری آئی ڈی سے نہ اپنا نمبر شیئر کریں گے، نہ کچھ اور شیئر کریں گے۔ تو قرآن سے روحانی علاج کی طرف سے جو آپ کو چیز ملے وہی ہماری طرف سے ہوگی۔ ایک خواب کے اندر بہت زیادہ ہنسنا، ہاں، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازیں گے۔ محمد ایوب بھائی، آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے، آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ جاب کے حوالے سے کا بھی مسئلہ ہے۔ کثرت استغفار بھائی سے کہیں، کثرت استغفار کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو پڑھائی کرتے رہیں، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ کثرت استغفار اور نمازوں کی پابندی۔
خواب کے اندر کبوتر کو دانہ ڈالنا، لیکن ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ عجیب ہوتی ہے کبوتر ہاں کی۔ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر والا معاملہ، خیر کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر جس آسمان کے اندر آسمان کے اوپر جس طرح اللہ لکھا ہے وہ دیکھا ہے۔ یہ اچھا خواب ہے، پورا خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی، یہ خیر و برکت کی علامت ہے آپ کے لیے۔ عبد الرؤف بھائی کا سوال ہے کہ وہ کسی کے گھر گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو کتے ہیں اور ایک کتے نے ان کے ہاتھ پر کاٹ لیا ہے۔ یہ خواب بتا رہے ہیں؟ جی۔ ہاں جی، آپ جو ہے وہ اپنے معاملات پر غور کریں، ممکن ہے آپ پر جادو جنات کا مسئلہ ہو اور اس کا علاج شروع کریں۔ یہ جو میں پڑھائی بتا رہا ہوں یہ کرنی شروع کریں لازماً۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، آخری دو کل 33 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، رقیہ دم صبح شام 3 مرتبہ سننا ہے۔ تو یہ پڑھائی کرنی ہے، رقیہ دم سننا ہے، پانی پر دم کر کے پانی پینا ہے، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ 1 ماہ عمل لازمی کریں۔ محمد احمد بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں چھپکلی دیکھی ہے، لیکن اس چھپکلی کے پیچھے ایک بچھو بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ حاسد عورت اور حاسد مرد جو ہے وہ آپ کو مطلب جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن جو بھی آپ پڑھائی کریں اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہے۔ یہ تو پڑھائی کر رہے ہیں اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے، یہ پڑھائی کر رہے ہیں۔ ہاں پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ 3 سال سے روحانی علاج چل رہا ہے، جب سے علاج چل رہا ہے اس وقت سے رشتے نہیں آ رہے، حالانکہ پہلے رشتے آ رہے تھے لیکن وہ نہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جو ہے پڑھائی کرنے سے آپ کے معاملات جو ہے مزید خراب ہو رہے ہیں، لیکن آپ پڑھائی جو ہم نے بتائی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کریں۔ جادو کے علاج کے لیے جو پڑھائی بتائی گئی ہے وہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی معاملہ ہوگا کلیئر ہو جائے گا۔ باقی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کثرت سے پڑھا کریں۔ کوئی کام حل نہیں نہ ہوتا، کوئی آپ کو رستہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو آپ اس عمل کو شروع کر دیں۔ یہ وہ عمل ہے جب بالکل جہاں پر سوچ بند ہو جاتی ہے، جہاں پر انسان کہتا ہے کہ اس کے آگے اب میرے لیے کوئی رستہ ہی نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہاں سے رستے نکال دیتا ہے جہاں پر انسان کی سوچ بھی نہیں ہے۔ تو یہ عمل کرتے رہیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ محمد حسن بھائی کا سوال ہے کہ جادو کا مسئلہ ہے، پورے جسم میں کبھی کوئی حصہ درد کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جلن وغیرہ ہوتی ہے، اور کبھی کسی حصے میں۔ تمام وظیفے کر رہے ہیں، بچوں کو بھی یہ کمر درد اور چکر آنے کا مسئلہ ہے۔ یہ جو ہے وہ 2 معاملات ہو سکتے ہیں، جادو کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور نفسیاتی یا جسمانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ پڑھائی کر کے مریض پر پتہ چلے گا۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ صبح شام پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، ساتھ میں رقیہ دم سننا شروع کر دیں۔ اگر جادو جنات کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہوگا تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ عائشہ بہن آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے کمر میں بہت زیادہ شدید قسم کا درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی حل ہے؟ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدراتہ من شر ما اجد و حاضر۔ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں، حصن المسلم میں یہ دعا مل جائے گی، تو یہ پڑھنے سے جسم کا درد جو بھی معاملہ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ذہانت کو تیز کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ صبح و شام پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، اور کھانے پینے والی چیز میٹھی چیز پر دم کر کے کھائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلد بہتری آئے گی۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے بیٹے کی عمر 31 سال ہو گئی ہے، ایک ہفتے سے بالکل چپ ہو گیا ہے، آنکھوں سے ان مطلب ڈر لگتا ہے، اس کی جو حالت وغیرہ دیکھ کر کافی زیادہ مسئلہ ہے، کچھ پڑھائی وغیرہ بتا دیں۔ اذانیں دیں اس کے کانوں میں، ساتھ ساتھ اذانیں دیں، سورہ فاتحہ 33 مرتبہ پڑھیں، جو بھی مسئلہ ہوگا روحانی ہے یا جسمانی ہے انشاءاللہ اللہ کی نعمت سے کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بار بار عمل دہراتے رہیں، اللہ کے فضل سے اللہ شفا دیں گے۔
تنویر بھائی کوشش کرتے ہیں کہ ساروں کے سوال کے جواب دیے جائیں. تقریباً ابھی بھی کافی زیادہ سوال آ چکے ہیں، 815 کے قریب کریمنٹ ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ساروں کے سوالوں کے جواب دیے جائیں. خواب کے اندر اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ماہر اور قابل دیکھنا، وہ ایک مدرسے کے طالب علم ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم و حکمت سے نوازیں گے. آپ محنت جاری رکھیں انشاءاللہ. یہ آپ کی بہتری کی طرف جو ہے وہ آپ کو علامت ہے اس چیز کی. راشد بھائی کا سوال ہے کہ ان کے جسم کے اوپر ایک کالے رنگ کے نشان بار بار آ جاتے ہیں، وہ خواب بھی کافی زیادہ ان کو ڈرونے وغیرہ آتے ہیں اور ڈر بھی لگتا ہے. جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے. پڑھائی کریں، آپ رقیہ دم سنیں. پڑھائی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ یونس کی آیت نمبر 85-86 اور آخری 3 کل، یہ 7 مرتبہ صبح و شام پڑھیں. پانی پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، خیر سے نوازیں گے. یہ پڑھائی صبح و شام پانی پر دم کر کے پینی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے رقیہ دم سننا ہے. شاہد بھائی کا سوال ہے کہ دعا کیجیے کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازیں. انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. آپ کثرت استغفار اور نماز کو بندی کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عید کا دن ہے اور آسمان سے ہرے رنگ کا قرآن اتر رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازیں گے، خیر سے نوازیں گے. وہ علم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور خوشی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. خواب کے اندر سبزیاں وغیرہ دیکھنا. ہاں یہ پورا خواب بتائیں. اچھا خواب ہوتا ہے اگر آپ کوئی سبزی دیکھتے ہیں یا توڑتے ہیں، اچھا خواب ہے. گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو گھبراہٹ سی ہوتی ہے، ڈر وغیرہ محسوس ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. گھر میں اذانیں دی جائیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا جائے. بہترین علاج ہے گھبراہٹ کا، بے چینی کا، بیزاری کا بہترین علاج ہے. خواب میں وہ کسی درخت کے اوپر کافی زیادہ کیلیں لگی ہوئی دیکھتی ہیں، ساتھ ہی ایک بڑا سا باغ ہوتا ہے جس کے اندر کالے اور سرخ رنگ کے پھل فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں. اتنے خواب بتائیں. جی. اگر تو آپ جو ہے وہ وہاں سے پھل یا کچھ بھی اس طرح کا حاصل کرتے ہیں یا سوچتے ہیں لینے کے لیے تو یہ بہت اچھا خواب ہے. اور اگر نہیں بھی کھاتے تو بھی اچھا ہے. تو یہ خیر والا معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے. خوشی کی طرف علامت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ علم کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ علم و حکمت سے نوازیں گے. شوہر کافی زیادہ پریشان ہے، روزگار کا کافی زیادہ مسئلہ ہے، کاروبار کا کوئی حل وغیرہ بتا دیں. روزگار کے لیے پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کریں انشاءاللہ. جادو جنات کی وجہ سے معاملات ہوں گے وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور ویسے اللہ کی طرف سے آزمائش یا کوئی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی انشاءاللہ بہتر کر دیں گے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ. یہ صبح شام کرنا ہے. 1 ماہ کر لیں انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے نمازوں پہ بندی رکھنی ہے انشاءاللہ. کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے جادو کا ہے چاہے ویسے ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کر دیں گے، معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. شاید بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں خود کو بے بس دیکھنا، صورت